کو میں امداد سمرو، ذلت اور رسوائی جس کے نصیب میں ہو وہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتا، پیچھا نہیں چھڑا سکتا، مل کے رہتی ہے۔ عمران خان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے، ایک اور چپیڑ پڑی ہے، ایک اور ٹھوکر لگی ہے عمران خان صاحب کو، اور ضلالت اور رسوائی ہوئی ہے عالمی سطح پر۔ مقامی سطح پر عمران خان صاحب کی اب تک جو ہو رہی ہے اس سے وہ شاید مطمئن نہیں ہے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا، خود ہی فیصلہ کیا تھا کہ جی وہ عالمی سطح پر رسوا ہونا چاہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے وہ عزت کما سکتے تھے 8 فروری کے انتخابات کے بعد، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو عزت نہیں چاہیے۔ انہوں نے خط لکھ دیا آئی ایم ایف کو، اور اس خط کا جواب اب آئی ایم ایف کی طرف سے آیا ہے، اور وہ جواب کسی زناٹے دار تھپڑ سے کم نہیں ہے۔ تھپڑ بھی وہ جس میں 5 انگلیاں جو ہے وہ چہرے پہ جو ہے وہ نقش ہو جائیں، پراپر جیسے لال ہو جائیں گال۔ دوسرا، عارف علوی صاحب وہ چاہتے تو وہ عزت کے ساتھ رخصت ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی ذلت اور رسوائی کے ساتھ رخصت ہونا جو ہے وہ اپنا مناسب فرمایا، پسند فرمایا، تو ان کی بھی رخصتی ہو گئی۔ کل صدارتی الیکشن ہے، آصف زرداری دوسری بار صدر منتخب ہوں گے۔ آصف زرداری کے صدر منتخب ہونے اور جو اپنا نمبر گیم ہے اس پر اگلے ولاگ میں بات کر لیں گے۔ ابھی جو مدعا ہے وہ مدعا ہے عمران خان اور عارف علوی، دو عین اور دونوں رسوائی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ علوی صاحب کا ایوان صدر میں آخری دن تھا، آج الوداعی گارڈ آف آنر ہوا، اور الوداعی گارڈ آف آنر ایسا پھسپھسا کہ قومی ایونٹ ہوتا ہے نا، کہ صدر کا منتخب ہونا بذات خود ایک قومی ایونٹ ہوتا ہے، اور پھر مدت پوری کر کے پاکستان جیسے ملک میں صدر کا رخصت ہونا، الوداع ہونا، وہ بھی ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور صدر کے آفس کے شایانہ شان اس کا اپنا رخصت کیا جاتا ہے صدر کو۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عارف علوی نے جس طرح ایوان صدر میں وقت گزارا، جس طرح آئین توڑتے رہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے، جس طرح عمران خان کے ٹائیگر بنے رہے، تو آخری وقت میں وہ الوداع ایسے ہوئے جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی صدر عارف علوی بھی ہوا کرتے تھے۔ علوی صاحب تاریخ کے، پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین صدور میں سے ایک صدر رہیں گے، متنازع ترین۔ پاکستان کی تاریخ کے صدور میں اگر کس کا جو سر فہرست رہے گا، جس نے آئین کی خدمت کی ہے، جس نے قانون کی خدمت کی ہے، جس نے جمہوریت کو راستہ دیا ہے، وہ آصف زرداری ہیں۔ آصف زرداری جیسا صدر پاکستان کو نہ ملا، نہ شاید آگے جا کر ملے گا۔ دوبارہ آصف زرداری صدر بننے جا رہے ہیں۔ اب یہ ٹینیور طے کرے گا کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی جو لیگیسی چھوڑ کر گئے تھے ایوان صدر میں، اس کو کنٹینیو کریں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے۔ تو میں عارف علوی پر آنے سے پہلے وہ کیا کیا کرتے رہے، جو عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو، اور 8 فروری کے انتخابات کے بعد، وہ میں نے ایک اکثر لطیفہ سناتا ہوں، ایک دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ وہ جو ریلوے کا جھنڈی والا بابو ہوتا ہے نا، سگنل والا، تو جھنڈی پکڑ کر لال جھنڈی اور ہری جھنڈی یعنی ریل کو سگنل دینا کہ راستہ کلیئر ہے یا روکنا اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس صاحب کی ہوگی شادی، بیوی نے پوچھا جی آپ کیا کرتے ہو؟ نے کہا جی اب میں یہ کام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی اختیار؟ ہاں میرے پاس اختیارات ہیں، میں ریل روک سکتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا؟ کہتے ہیں ہاں میرے اشارے پر ریل رک سکتی ہے۔ تو اس نے ذرا بیوی پر روب جمانے کے لیے اس نے کہا چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ دلہن کو لے گیا اور جا کر اس نے پٹری پر کھڑے ہو کر جھنڈی، لال جھنڈی دکھا دی، ٹرین رک گئی۔ اس نے بیوی کو کہا دیکھا میرا اختیار؟ تو بیوی نے کہا بالکل باجی کمال۔ گارڈ اترا، گارڈ نے کہا جی بھائی کیوں ٹرین روکی؟ اس نے کہا ایویں، اس نے تھپڑ رسید کر دی۔ تو بیوی نے پوچھا یہ کیا تھا؟ کہتا یہ اس کا اختیار تھا۔ تو کڑمس مچانا، سسٹم کو ڈیریل کرنے کے لیے ہر ممکن سازش کرنا، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا عمران خان کے اختیار میں ہے، کیونکہ وہ پاپولر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اسی پاپولرٹی کو اپنے لیے گنجائش پیدا کرنی، سیاست میں سسٹم کے اندر آنا، اپنی عزت کمانا، اس کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے ذلت اور رسوائی کا سامان اپنے لیے پیدا کیا۔ 8 فروری کو انتخابات ہوئے، عمران خان نے کہا جی میرے اختیار میں ہے، میں لکھوں گا خط آئی ایم ایف کو کہ جی قرضہ نہ دے اس حکومت کو، اس حکومت کے ساتھ یہ دھاندلی کے ذریعے حکومت آئی ہے، اس حکومت کے ساتھ ڈیل نہ کریں، اور آڈٹ کروائیں، 30% حلقوں کا آڈٹ کروائیں 2 ہفتوں میں، آئی ایم ایف خود آڈٹ کروائے، اور اس کے بعد جو دھاندلی ہوئی ہے اس کا حساب کتاب کر کے پھر آئی ایم ایف ڈیل کرے، یعنی مجھے حکومت میں بٹھائے آئی ایم ایف، اور اس کے بعد آئی ایم ایف ڈیل کرے۔
تو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے، کبھی مفتاح اسماعیل کبھی اسحاق ڈار، تو آئی ایم ایف نے اس وقت پولیٹیکل فورسز کو انگیج کیا تھا. پیپلز پارٹی کے وفد سے بھی آئی ایم ایف کا وفد نے ملاقات کی، پھر زمان پارک بھی آ گیا. تو پی ٹی آئی والوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا، یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اگر عمران خان چاہتا تو آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو قرض نہ دیتا. لیکن عمران خان نے وطن کی محبت میں اس نے کہا ٹھیک ہے جی دے دیں، آئی ایم ایف کو اجازت دے دی اور آئی ایم ایف نے قرضہ دیا، جیسے آئی ایم ایف عمران خان کی اجازت کا محتاج تھا. تو یہ ایک خواص سا بنا لیا. اچھا، عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، اس جھوٹ پر خود بھی یقین کر لیتے ہیں کہ وہ سچ ہے. جیسے یہ کہ جی میں نے سعودی عرب اور ایران میں دوستی کروائی ہے، میں چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات ٹھیک کروا رہا ہوں، یہ کہا جاتا تھا نا. پھر اس پہ اس کو خود یقین آ گیا کہ میں اتنا بڑا لیڈر ہوں. تو وہ یہ جھوٹ انہوں نے بنایا کہ جی آئی ایم ایف ہمارا محتاج ہے، عمران خان کہیں گے تو آئی ایم ایف قرضہ دے گا، عمران خان کہیں گے تو آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے گا. تو اس مغالطے میں، اپنے ہی اس جھوٹ کے جال میں پھنس کر عمران خان صاحب نے 8 فروری کے انتخابات کے بعد چٹھی لکھی. عمران خان کا اختیار تھا چٹھی لکھنا، لکھی اور چٹھی میں لکھا کہ جی آڈٹ کروائیں، اور جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آتا تب، اور جب تک شفافیت نہ ہو، دھاندلی کے ذریعے آنے والے کرپشن کریں گے، یہ پیسہ سارا کھا جائیں گے، ملک مقروض ہو جائے گا، لہٰذا آئی ایم ایف قرضہ نہ دے. آئی ایم ایف کو چٹھی لکھی، اور وہ چٹھی رؤوف حسن نے عمران خان کے کہنے پر لکھی. عمران خان پہلے بیرسٹر گوہر کو کہا گیا، علی ظفر کو کہا گیا، اور وہ دوڑ گئے، انہوں نے کہا بھی یہ کام ہم نہیں کریں گے، یہ کام ہم نہیں کریں گے. وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے شوکت ترین کے ذریعے یہ کام کروایا جا رہا تھا، تو وہ بھی پھر مفرور رہے، ادھر ادھر ہوئے. پھر پتہ نہیں کیسے ان کو معافی ملی بھی ہے کہ نہیں ملی، لیکن انہوں نے چٹھی لکھوائی، عمران خان کا اختیار تھا. اس کے جواب میں تھپڑ آیا آئی ایم ایف کی طرف سے. آئی ایم ایف کے ترجمان کا بیان آ گیا ہوا ہے، اور پاکستان میں جو نمائندہ ہیں آئی ایم ایف کے، اسٹر پیرس، انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف کا جو کسی بھی قسم کے اندرونی سیاسی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. عمران خان نے 28 فروری کو جو خط لکھا تھا وہ پاکستان کے پروگرام کے متعلق وہ ہمیں ملا، لیکن ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے سیاسی معاملات میں بات کرنا، تبصرہ کرنا. ہمارا مینڈیٹ ٹوٹل معاشی معاملات تک محدود ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے ساتھ ہماری جو انگیجمنٹ کا مقصد پاکستان میں استحکام آنا ہے معاشی، اور پاکستان کے شہریوں کے فائدے کے لیے، اور پائیدار اور جامع ترقی کے لیے، تاکہ پاکستان ایک مضبوط پالیسیوں کے ذریعے آگے بڑھے، اور ہم ان پالیسیوں کی حمایت کریں گے. اب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جی وہ آئی ایم ایف جو ہے، وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم $8 ارب کے لیے دوبارہ اپنا انگیج کر رہے ہیں آئی ایم ایف کو. آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان میں جیسے کابینہ بن جائے گی تو آئی ایم ایف کا جو مشن ہے وہ پاکستان آ جائے گا. یعنی عمران خان صاحب کو دکھا دیا گیا ٹھینگا. اب اس کو کہتے ہیں کتا بھی کھاؤ اور ٹڈ بھی نہ بھرے، گناہ بے لذت، مفت کی خواری، اپنے خود ہی منہ اپنا کالا کرنا. یعنی کچھ وجہ نہیں تھی، کوئی جواز نہیں تھا، اور پتہ بھی تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونا ہے. تو وہ جو میں نے ریلوے کے وہ جو اپنا سگنل مین والی بتی والا جو بندہ ہے، اس کی جو میں نے آپ کو کہانی بتائی نا، بالکل اسی طرح ہوا ہے. عمران خان نے قوم کو بتایا کہ جی میرا اختیار ہے، میں قرضہ رکوا سکتا ہوں، خط لکھنا اختیار تھا. آگے سے جواب میں جو تھپڑ پڑا ہے وہ یہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی تو کون؟ عمران خان کو کہا تو کون؟ وہ کہ تو کون، میں خام خواہ. وہ والی کہانی چل رہی تھی. تو خان صاحب کو اچھی خاصی بستی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی. محسوس نہیں کریں گے تو ان کی مرضی ہے. دیکھیں، کچھ ہمارے اندرونی سیاسی معاملات ہوتے ہیں، کچھ ہمارے معاشی معاملات ہیں. آئی ایم ایف کو خط لکھنا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں. اگر آئی ایم ایف میں بھی کوئی عمران خان بیٹھا ہوتا تو پھر وہ کیا کرتا؟ وہ پاکستان کو اگر ڈیفالٹ کر دیتا تو پھر پاکستان کی معیشت تو کنگال ہے ہی نا. تو پاکستان کا دفاع کدھر جاتا؟ لائنیں لگتی پیٹرول پمپوں پہ، راشن کے اپنا دکانوں پہ. وہ جو سری لنکا بنانے کا عمران خان صاحب خواب دیکھ رہے تھے، وہ خواب عمران خان صاحب کا پورا ہوتا، وہ خواب پورا نہیں ہو رہا. کل موڈیز نے جو اپنا ایک رپورٹ جاری کی ہے، اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بہتر اشاریے ہے. پاکستان، انہوں نے کہا کہ جی آگے چل کر یہ جو مہنگائی ہے 29% سے 23% تک آ جائے گی، اور پھر باقی اسٹاک ایکسچینج وغیرہ جو بھی ایک اشاریے ہے وہ بہتر اشاریے جا رہے ہیں. تو پاکستان کی معیشت استحکام کی طرف بڑھنے کے
وہ کہہ رہے سگنل ملنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بھائی صاحب یہ حرکتیں کر رہے تھے. تو یہ ہوا. اچھا جی، اب علوی صاحب، مطلب جیسے عمران خان ویسے علوی صاحب نے وزیر اعظم سے حلف لے لیا. اس دن ہم بھی ایوان صدر میں تھے، حلف لے لیا. ان کو مشورہ دیا جا رہا تھا کہ حلف نہ لو، لیکن انہوں نے کہا یار آخری بار میں چاہتا ہوں کہ ایک کام میں کر کے جاؤں. اس سے پہلے انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے کا فیصلہ کیا تھا، سمری مسترد کر دی تھی. پھر رات کو 12 بجے ان کو کسی نے سمجھایا ہوگا، ان کو عقل آئی، یا بلاول بھٹو زرداری کی وہ دھمکی کام آ گئی. سپریم کورٹ میں نکل کر بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ عارف علوی پر ایک اپنا آئین سے بغاوت کا مقدمہ، آئین توڑنے کا مقدمہ تو ایک پہلے سے طے ہے، جو 3 اپریل کو انہوں نے اسمبلی توڑی تھی. تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اسمبلی توڑ دی تھی عمران خان کی ایڈوائس پر. تو وہ مقدمہ بھی بنے گا آرٹیکل 6 کا، اور اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے کا مقدمہ، 2 مقدمے ان پر بنیں گے غداری کی، بغاوت کے. تو شاید اس سے ڈر گئے. تو آج عارف علوی صاحب کو ایوان صدر کا جو اسٹاف ہے اور وہاں پر گارڈر آف آنر دے کر ان کو رخصت کر دیا گیا، کیونکہ کل الیکشن ہوگا، انتخاب ہوگا نئے صدر کا، اور پھر پرسوں 10 تاریخ کو آصف زرداری حلف اٹھا کر دوبارہ ایوان صدر میں بیٹھ جائیں گے. اب عارف علوی کے متعلق میں نے جو کہا نا کہ وہ چاہتے تو عزت کے ساتھ رخصت ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے ذلت کے ساتھ رخصت ہونا مناسب سمجھا. ایسی تقریب جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. ہم نے بھی جب صبح اٹھے، پھر لیٹ اٹھا میں آج جاگا، تو جب یوں ٹویٹر دیکھا، خبریں دیکھی، تو جی علوی صاحب کو گارڈ آف آنر مل گیا. کوئی اس طرح کا ہوتا ہے نا، ایک پراپر ایک بہت بڑا آفس ہے، سب سے بڑا آفس ہے اپنا ریاست کا سب سے بڑا عہدہ ہے آئینی صدر کا. تو وہ ایسے رخصت ہوئے. تو پراپر وہ شاعروں نے بھی اکثر کئی شعراء کا اسی طرح کا کلام بھی ہے کہ رخصت ہوئے تو رسوائی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ. تو علوی صاحب بھی کسی ناکام، نامراد عاشق کی طرح رخصت ہوئے. ان کا عشق عمران خان تھا، ان کا عشق آئین نہیں تھا، ان کا عشق جمہوریت نہیں تھا، ان کا عشق عمران خان تھا. عمران خان کے ٹائیگر بنے ہوئے تھے. مطلب آپ سوچیں کہ 3 اپریل کو انہوں نے جو کچھ کیا تھا نا، اور اس کے بعد وزیر اعظم کا حلف لینے سے انکار کر دیا تھا اپریل میں، 11 اپریل کو. اس کے بعد کابینہ کا حلف لینے سے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد پھر جو پنجاب کے الیکشن تھے اس میں متنازع کردار ادا کیا. اس سے پہلے جب عمران خان صدر تھے تو انہوں نے آرڈیننس فیکٹری چلائی ہوئی تھی. ادھر چل رہا ہوتا تھا اپنا اسمبلی کا اجلاس، اور ادھر ہی آرڈیننس جاری کر دیتے تھے. اور مطلب ایون جس دن الیکشن ہوا 8 فروری کو، تو انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ اس گڑھے سے نکلنے کا حل مزید گڑھا کھودنا نہیں ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ اب عمران خان کو وزیر اعظم بنا لو، بٹھا دو. ٹھیک ہے، وزیر اعظم عمران خان کو اگر لوگ ووٹ دیتے ہیں تو بن جائیں، لیکن ابھی جو رزلٹ آئے ہیں، جو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیے ہیں، اس کے مطابق تو عمران خان نہیں بن رہے وزیر اعظم. وہ چاہ رہے تھے کئی بار کہ عمران خان سے ملاقات کرنے جائیں، جیل میں نہیں گئے. اب ایوان صدر سے رخصت ہونے کے بعد چلے جاتے عمران خان کے ساتھ، جگرا کرتے نا. یعنی منافقت کی انتہا، عمران خان کے ساتھ بھی ہے نہیں بھی ہے. پریشر پڑتا تو سسٹم کے ساتھ چلے جاتے، ورنہ جناب بیٹھ کرنا. ایوان صدر میں انہوں نے علوی صاحب نے ایک ڈینٹسٹ معاہدہ کروایا تھا اپنے بیٹے کا، عواب علوی کا، ایوان صدر اپنا گورنر ہاؤس میں، اور خود اس میں تھے بیٹھے ہوئے. کوئی 700 کروڑ کا معاہدہ وہ. تو اس طرح کے کام کرتے رہے. تو بہرحال علوی صاحب بائے بائے. علوی صاحب کو عزت راس نہیں آئی. صدر کے عہدے سے بڑی عزت کوئی عزت نہیں ہوتی. علوی صاحب نے آصف زرداری کی جو ہے نا وہ اپنا لائن، اس میں وہ اپنے آپ کا نام درج کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے فاروق لغاری، غلام اسحاق خان اور ان جیسے صدور کی صف میں کھڑا ہونا مناسب سمجھا تو چلے گئے. اچھا، آج لاہور پنجاب اسمبلی میں وہ جو مخصوص نشستیں تھیں جس کو پشاور ہائی کورٹ نے روکا ہوا ہے، حلف جن کا حلف ہو گیا جی 21 خواتین کی اور 3 جو اقلیتوں کی مخصوص نشستیں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو اور PMLQ کو ملی ہیں، ان کے حلف برداری ہو گئی صبح. اور کل ظاہر ارکان اب صدر کا جو الیکشن ہے
اس میں ووٹ کاسٹ کریں گے۔ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی انہوں نے احتجاج کیا۔ رانا آفتاب نے کہا کہ جی انہوں نے صبح صبح جو ہے وہ اجلاس بلا کر اس لیے عدالت میں مقدمہ ہونے کے باوجود حلف لیا ہے تاکہ صدر کے الیکشن میں ان کا ووٹ بڑھ جائے۔ یہ نہ بھی ہوتا تو صدر آصف زرداری منتخب ہو جاتے۔ ان کا نمبر بہت کلیئر ہے، 400 کے قریب آصف زرداری کو نمبر مل سکتا ہے، ووٹ مل سکتا ہے، اور مقابلے میں جو ہے اچکزئی صاحب، محمود خان اچکزئی، وہ 200 کے قریب بھٹکیں گے کہیں۔ تو بہرحال اگلے ولاگ میں اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔